سورہ مومنون آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما یشرکون۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون۔ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کس کے اختیار میں ہے ہر چیز کا تصرف، جب کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ یہ تو سب اللہ کا اختیار ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو پھر آپ انہیں بتائیں کہ تم کس لیے ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے کسی کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہوتا ہے، نظر بندی ہو گئی ہوتی ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے حق رکھا اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ اللہ کے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنائے، اور کوئی دوسرا اس کی خدائی میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہر ایک اپنی تخلیق کو، اپنی خلق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یوں پھر مختلف خداؤں کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی، ایک دوسرے کے اوپر وہ چڑھائی کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تو پاک اور برتر اور عرفہ و اعلیٰ ہے ان باتوں سے جو یہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ غیب اور شاہد سامنے دونوں کو وہ جانتا ہے، دونوں باتوں کو وہ جانتا ہے، اور وہ برتر والا ہے ان سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ آپ یوں دعا کیا کریں کہ یا رب، جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر وہ میرے سامنے آنا ہے، مجھے دکھانا ہے، تو پھر مجھے ظالم قوم میں سے نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس چیز کے اوپر قادر ہیں کہ آپ کو وہ عذاب کی جھلک دکھا دیں۔ ادفع بالتي هي احسن السیئة، البتہ آپ کے لیے اس وقت یہ حکم ہے کہ آپ ہر برے برتاؤ کا اچھے برتاؤ سے جواب دیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ وہ کیا باتیں جوڑ رہے ہیں۔
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور یوں دعا کیا کرے کہ یا رب میں شیاطین کے آنے سے، میرے قریب آنے سے آپ کو، اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں آپ کو اس بات سے بھی آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ وہ شیطان میرے سامنے آئے، حاضر ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اور پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب موت آئے گی تو پھر اس وقت وہ سامنے کے مناظر دیکھ کے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری واپسی ہو جائے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اور واپس ہو جاؤں تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں اس میں سے کچھ نیکی کما سکوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک زبانی کہنے کی بات ہے جو کہنے والے نے کہہ دی یا کسی کے دل میں یہ آ گئی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد تو ان کے سامنے ایک پردہ ہوگا یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جب انہیں واپس دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس وقت وہ پردہ بھی ہٹ جائے گا۔ یہ دو سوال تو کل کے درس میں تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے پوچھیں، تو ان کے جواب جو تھے وہ مکہ والوں کی، مشرکین مکہ کے نظریات کے مطابق تھے، یعنی وہ خالق بھی اللہ کو مانتے تھے، مالک بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اب تیسرا سوال آج کے درس میں جو پہلا ہے کہ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، یہ جو ملکوت ہے اس کا مادہ ملک بھی ہو سکتا ہے اور ملک بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے یہ مصدری حالت میں ملکوت بنے گا، اور ملک بادشاہ ہے اور ملک اس کی بادشاہت ہے، جس چیز کے اوپر وہ بادشاہی کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کا جو بادشاہ ہے، جو اس کو تصرف میں لانے والا ہے، جس کا اس کے اوپر پورا اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی زمام ہے، آپ ان سے پوچھیں وہ کون ہے؟ ہوائیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ پانی کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ پہاڑ اور یہ دریا، یہ سارے یہ کس کے کنٹرول میں ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، ان کو کس نے مسخر کر رکھا ہے؟ اور وہ چیزیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، اس کی جو قوت ہے بصارت کی، دیکھنے کی، اس سے بہت بعید ہیں۔ جیسے ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں کہ جتنی مرضی آپ اچھے سے اچھے آلات لگا کے دیکھ لیں، کائنات کا صرف جو ہے 3% وہ روشن ہے، 97% روشن ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا دیکھیں گے؟ تو وہ سارے کا سارا جو ہے اس میں کیا کچھ ہے، وہ کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے تصرف میں ہے، کس کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے، اس کی زمام ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے۔ تو اس کا ایک فطری جواب ہے مشرکین مکہ کے پاس جو اللہ نے خود دے دیا، سیقولون للہ، کہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے پاس۔ اب اس کے بعد یعنی یہ بات انہوں نے جب تسلیم کر لی کہ اختیار سارا اللہ کا ہے، پھر کہا جب خود کہتے ہو کہ اختیار اللہ کا ہے، زمام اس کے ہاتھ میں ہے، باغ اس کے ہاتھ میں ہے، تصرف صرف اس کا ہے، تو پھر یہ جو تم کہتے ہو کہ نہیں اس کے پاس بھی تھوڑا اختیار ہے، یہ بارش برسا سکتا ہے، یہ گھٹنے کا درد ٹھیک کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، اپنے ذاتی اختیار سے یہ کرتا ہے، کہا کہ ایسے نظر آتا ہے کہ تمہارے اوپر سب جادو ہو گیا، کوئی جو نظر بندی ہو گئی۔ تو سارون سحر سے ہے، مجہول کا صیغہ ہے، جیسے کسی کے اوپر جادو کر دیا گیا۔ اب یہ جادو اور یہ نظر بندی کیا چیز ہے کہ چیز کی اصل ماہیت جو ہے، اس کی اصل کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جس کی نظر بندی کر دی جاتی ہے اس کو وہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگر آئے تو انہوں نے اپنے جادو کے پینترے پھینکے،
اب دیکھنے والوں کو ایسے نظر آیا کہ بڑی کمال کی بات ہے، انہوں نے رسیاں پھینکی، حبالہم وعصیہم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو مجمع جو تھا ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ فرعون نے بلا رکھے تھے حش حش کرنے کے لیے، بک اپ کے لیے، تو ان کی نظر بندی ہوئی، انہیں وہ سانپ نظر آ رہے ایسے کہ جیسے وہ رینگ رہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو اس نے ان کو نگل لیا. تو جو جادوگر تھے، جو اصل نظر بندی کرنے والے تھے، جو اصل سحر کرنے والے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو نظر بندی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور حقیقت ہے. تو وہ موقع پہ ایمان لے آئے اسی جگہ پہ. انہوں نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے. اب یہاں پہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر جیسے جادو ہو گیا، کسی کو نظر بندی ہو گئی ہے، اس کو اصل چیز کچھ اور ہے جو تم خود کہہ رہے ہو، اور تمہارا جو عمل ہے، تمہارا جو برتاؤ ہے، تمہارے جو نظریات ہیں جن کی بنیاد پہ تم نے ایک مائتھالوجی کھڑی کی ہے، وہ ساری کی ساری تمہارے اپنے مسلمہ اصول کے خلاف ہے. جیسے تمہارے اوپر جادو ہو گیا، تمہاری نظر بندی ہوگی. فَأَنَّا تُسْخَرُونَ کا یہ مطلب ہے. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اب کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کے سامنے الحق لے کے آئے. الحق جیسے میں گزارش کرتا ہوں بہت زیادہ دفعہ آتا ہے، تو یہ اپنے مختلف مفہوم جو ہیں یہ رکھتا ہے، اور زیادہ تر جس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ قول فیصل ہے. قول فیصل یہ ہے کہ ایک آخری بات کہہ دی، یعنی جج نے لکھ دیا کہ اس کو مرنے تک لٹکا دیا جائے پھانسی کے پھندے کے اوپر. یہ قول فیصل ہو گیا، یعنی اس میں فیصلہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا فیصلہ ہو گیا، یہ قول فیصل ہے. اس کے بعد موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں. یہاں پہ الحق جو ہے یہ قرآن پاک یہ قول فیصل ہے، یعنی یہ آخری بات ہے جو لوگوں کو بتا دی گئی کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور یوں کرو گے تو یوں ہوگا تمہارے ساتھ. فیصلہ ہو گیا. اب جو ہے اس میں سے اگر مگر نہیں تلاش کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ الحق ہے. کہا ہم تو الحق لے کے آئے ہیں ان کے پاس، یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. اب اس کو جھٹلانے والے یعنی باہر کھڑے ایک جج نے فیصلہ دے دیا کہ بھائی اس کو پھانسی دے دو، تو باہر کھڑے لوگ جو مرضی کرتے رہے. وکیل جو ہے وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے، غلط فیصلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. فیصلہ تو ادھر ہو گیا ہے، پھانسی تو اس کو لٹکا دیں گے پھانسی پہ. یہی بات ہے کہ ہم تو وہ چیز لے کے آئے کہ جو ان کو بتا رہی ہے واضح طور پہ کہ یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، اس کو جھٹلا کے یہ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ کو سراسر نقصان میں ڈال رہے ہیں. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. اب یہ ایک اور دلیل تھی اسی توحید کی، اس لیے کہ انسانوں نے توحید کے معاملے میں جو سب سے بڑی ٹھوکر کھائی ہے وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے کر. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کے جلیل القدر رسول تھے، نبی تھے بنی اسرائیل کے. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ایک جلیل القدر رسول. اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ولد، یہ نر و مادہ دونوں کے لیے آتا ہے. اس لیے وہ سارے کے سارے اس دنیا کے مشرکین جو اللہ کے وجود کے حصے بکھرے کرنے پہ تیار تھے، ان کی اس میں تردید ہوئی. یہ صرف عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، صرف عیسائیوں کے لیے قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور اس کی وضاحتیں بھی قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہیں کہ
کہ جب ان کی پوری پیدائش ہوئی اس کو اللہ نے سورہ مریم میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بیان کیا، آخر میں کہا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، کہا کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو ساری پیدائش بیان کی، تو پھر یہ ہے عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے اصل فیصلہ کن بات، تو تم اس میں شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تو سب سے زیادہ ٹھوکر اس چیز پہ انسانوں نے کھائی عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، کہ انہوں نے مختلف ہستیوں کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا، اور اس چیز پہ اللہ نے زبردست غصے کا اظہار کیا۔ وہ جو سورۃ کہف کی ابتدائی آیات ہیں جس میں کہا کہ نہ ان کو نہ ان کے باپ دادوں کو کچھ پتہ ہے اس بارے میں، جن کی بات یہ سنتے سنتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے آباء و اجداد نے یہ بتایا ہے، کہا ان کے باپ دادا بھی جاہل تھے، یہ بھی جاہل ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ کے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اور یہ کہ کوئی دوسرا بیٹا ہوگا تو ظاہر ہے باپ کی جائیداد میں، باپ کے اختیارات میں اس کی شرکت ہوگی۔ تو اس کے ساتھ کہا کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ الوہیت میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ الوہیت کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ کسی دوسرے میں ہے نہیں ہے، تخلیق کے لحاظ سے، ربوبیت کے لحاظ سے، اور رہنمائی کے لحاظ سے، ہدایت دینے کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی دوسرا کوئی وہ کام کر ہی نہیں سکتا جو اللہ نے کیا ہے، اور وہ جو کر رہا ہے، اس لیے کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی خدائی میں شریک ہے۔ اب بتایا کہ کیا ہوگا اگر تم جو مانتے ہو، جو کہتے ہو کہ وہ اس کی بیٹیاں ہیں، تو وہ خدائی میں شریک ہو گئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اذا لذهب كل اله بما خلق ولا لا بعضهم على بعض، کہ اگر کوئی ایسا جیسے تم کہہ رہے ہو اس کی الوہیت میں شریک ہے، تو وہ تو پھر کسی وقت ناراض ہو کے اپنی خلق کو، اپنی تخلیق کو، اپنے لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو جائے گا، جیسے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہوتا ہے بادشاہت کی، یعنی جو تقسیم ہے، جو بادشاہ ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہو، شاہ جہاں کے بھی تو 4 بیٹے تھے، اور وہ بھی تو آپس میں بالکل سگے بھائی تھے، تو پھر اورنگزیب نے کیا کیا، اور دارا نے کیا کیا اس کے ساتھ، اور وہ جو دوسرے اور تیسرے تھے، یعنی ان ساروں کو قتل کر کے وہ تخت پہ بیٹھا، اس لیے کہ اصل تو کام تو حکومت کرنا ہے، اصل کام بھائیوں کی چپڑوسی تو نہیں ہے، تو وہ دوسرے بھائی بھی جو تھے وہ تخت کے دعوے دار تھے، تو پھر اس کو موقع مل گیا، اس نے ان کے ساتھ وہ عشر کیا اور یہ بادشاہ بن گیا۔ تو یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی ایسے معبود ہوتا اور بھی، تو وہ اپنی خلق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر جیسے زمانے کا دستور ہے کہ وہ چڑھائی کر دیتے ایک دوسرے کے اوپر، وہ مختلف، تو پھر کیا ہوتا؟ جب ساری کائنات میں مختلف جو خدا ہیں ان کی اپنی مخلوق سمیت لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، تو کیا ہے وہ جو سورہ انبیاء میں ہم پڑھ رہے ہیں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی الوہیت میں شریک ہوتا تو اس کائنات میں ایک فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ ایک مربوط نظام کے تحت سب کچھ چل رہا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ارادہ کار فرما ہے، اس میں ایک ہستی کا حکم چل رہا ہے، اس لیے یہ مربوط ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ اب یہ کہ یہ نظریاتی طور پہ تو تردید ہو گئی، لیکن یہ چیز جو ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ پاک ہے ان گھٹیا باتوں سے یہ جو اس کے ساتھ متصف کر رہے ہیں، اس میں غصے کا اظہار ہے۔
کہ جب میں اس قسم کی تمام شرک کی باتوں سے برتر و اعلیٰ و عرفہ ہوں تو پھر میرے ساتھ یہ چیز جوڑنی جو ہے یہ کتنی غلط ہے. میں پاک ہوں، سبحان. اس کو تو میں پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اصل میں اس لفظ کا مادہ جو ہے سبح یسبح اور سبح یسبح یہ تیرنے کے لیے ہے، اور تیرتا وہ ہے جو اوپر ہوتا ہے، جو اوپر ہے. نیچے جو چیزیں ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہیں. اب وہ سب سے برتر والا ہے، اوپر ہے، اعلیٰ، تو وہ سبحان ہے. عما یصفون، وہ ان تمام گھٹیا باتوں سے وہ برتر و اعلیٰ ہے جو یہ اس کے ساتھ متصف کر رہے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون. یہ بات کیوں ہے؟ کہا یہ اس لیے ہے کہ میرے پاس ظاہر اور باطن، غیب اور شہادت، حاضر اور غیر حاضر سب کا علم ہے میرے پاس، جبکہ دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے. فتعالی عما یشرکون، پس اللہ برتر عرفہ اعلیٰ ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ اس کے ساتھ بطور شریک جوڑ رہے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. یہاں سے سورہ مبارکہ کا آخری مضمون شروع ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آپ یوں دعا کیا کریں. اور یہ دعائیہ طریقہ جو ہے یہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ ہے. اس میں دعا بھی ہو جاتی ہے اور جو مقصد ہے، جو مفہوم ہے، وہ بھی واضح ہو جاتا ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ مشرکین مکہ ان سارے دلائل کو سننے کے باوجود ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ وہ عذاب لے آؤ جو جس کا تم کہہ رہے ہیں، جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں. اس کے لیے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے ہم آپ کی زندگی میں ان کو وہ دکھا دیں، ہو سکتا ہے آپ کے بعد دکھائیں، لیکن یہ کہ عذاب نہیں آئے گا رسول کو جھٹلانے کے باوجود، یہ بات نہیں ہے. اصول اللہ نے رکھ دیا کہ جب رسول کسی قوم میں برپا ہو گیا، مبعوث ہو گیا، تو پھر اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اس کی بات کو مان کے کامیابی حاصل کریں گے یا اس کی تکذیب کر کے ناکام ہوں گے. اور اس ناکامی میں اس دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب شامل ہے. نبی کی بات اور ہے، انبیاء ایسے بہت آئے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور زیادتی کی گئی اور کی گئی، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا. لیکن رسول کی بات اور ہے. جو رسول ہیں انبیاء میں سے جو رسول ہوئے ان کے بارے میں اللہ نے یہ قانون بنایا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ میں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میں غالب ہوں گا اور میرا رسول غالب ہوگا. چنانچہ قرآن پاک میں بار بار جو 6 قوموں کے واقعات آتے ہیں، یہ 6 رسول ہیں جن کی تکذیب کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی تکذیب کی گئی، یہ رسول ہیں. اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی گئی، لیکن معاملہ مختلف ہوا. اس لیے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا مشرکین کا مکہ میں کہ جس کے آدمی ایمان نہ لے آئے ہوں. اور جب ہجرت ہو گئی تو پھر اس کے بعد تلواروں نے فیصلہ کیا. یعنی اللہ کو ان کا استیصال نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ ہر قبیلے میں سے لوگ ایمان لے آئے. بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے واپس چلے گئے تو صحابہ بڑے ناراض تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ ہے
صحابہ کو خطاب کیا، تمہیں کیا پتا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے؟ اور کون تھے؟ خالد بن ولید، عمرو بن العاص، اور بہت سے لوگ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے آئے، وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے۔ کہا کہ اگر اس طرح تم ان کے اوپر چڑھ دوڑتے اور قتل و غارت ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا، وہ تو سارے ختم ہو جاتے۔ تو اس قسم کے عذاب کا جو مطالبہ وہ کر رہے تھے، اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے۔ کہا کہ آپ یوں دعا کیا کریں، قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ یا رب اگر وہ چیز آپ نے دکھانی ہے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، یعنی عذاب، ما یوعدون جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے یعنی عذاب، اگر آپ نے دکھانا ہے تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ ظاہر ہے عذاب ظالم قوم کے لیے ہے، ظالموں کے لیے ہوتا ہے عذاب، اور ظلم آپ کو پتہ ہے شرک کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا، تو عذاب تو مشرکین کے لیے ہے، تو کہا مجھے علیحدہ رکھنا۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ رسول اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاتا ہے، عذاب بعد میں آتا ہے۔ تو آپ سے یہ دعا کروائی گئی۔ اس دعا میں چونکہ قرآن پاک تو سارے سنتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ آیتیں اتر رہی ہیں، اس قسم کی بات ہو رہی ہے، تو اس دعا میں ایک قسم کی یعنی مستقبل کی ساری پیشنگوئی کر دی گئی ہے کہ جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب مجھے اس وقت یاد نہ رکھنا، شامل نہ کرنا۔ اب کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی ہفتوں بعد ہجرت ہو گئی، تو انہیں خیال نہیں آیا کہ یہ تو اس قسم کی آیت اتری تھی، تو وہ تو یہاں سے نکل گئے، اب ہو سکتا ہے یہاں عذاب آئے۔ لیکن وہی بات ہے، فَأَنَّىٰ تُسْخَرُونَ، تمہارے اوپر جادو ہو گیا، تمہاری نظر بندی ہوگی، تمہیں نظر نہیں آتی حقیقت۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور کہا کہ آپ کو یہ دعا تو آپ کر رہے ہیں، ہم اس چیز کے اوپر قادر ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، ہم اس چیز کے اوپر قادر ہیں۔ اور اصل میں یہی ہوا، اصل میں یہی ہوا، اور اس آیت کا جو مظہر ہے وہ بدر کا میدان ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جہل کی لاش پڑی ہے، ابو البختری کی لاش پڑی ہے، ابو معید کی لاش پڑی ہے، اور سارے قبیلوں کے سردار جو ہیں وہ یعنی اس گرمی میں، اس گردے میں، وہ جو میدان ہے اس میں تو پاؤں رکھیں تو اتنا پاؤں ایک فٹ اندر چلا جاتا ہے، اس گردے میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پہ 3 دن پڑی رہی۔ اس کے بعد ایک اندھا کنواں تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ کہا کہ ہم اس چیز کے اوپر قادر ہیں کہ آپ کو دکھائیں بھی اور آپ کو نقصان بھی کچھ، بلکہ آپ خوش ہوں، فرحاں، شاداں و فرحاں کہ کیسی فتح عطا کی اللہ نے۔ یہ اس کا مظہر بدر ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، کہا اس وقت کے لیے حکم یہ ہے کہ جو بھی برائی ہوتی ہے، جتنی بھی تکذیب کرتے ہیں، جو بھی غلط باتیں کرتے ہیں، آپ اس کا جواب مثبت طریقے سے دیں، یعنی اینٹ کا جواب پتھر نہیں، بلکہ ہر برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جس قسم کی یہ صفات آپ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہا کہ ساتھ میں یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا رب جو شیاطین ہیں ان سے مجھے بچا کے رکھنا، میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔
اب یہ شیاطین جو ہیں یہ دو قسم کے ہیں. ایک تو شیاطین الجن ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں. اب اس قسم کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک تو اتر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام بھی اس کو سن رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں، صحابہ کرام میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ یہ اتنے دانا لوگ ہیں، اتنے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، تو ابھی تک یہ نہیں مان رہے، تو ان کی بات بھی تو سننی چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں. دوسرے انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک نے کہا کہ شیطان جو ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں. وہ جو 8واں پارہ شروع ہوتا ہے تو پہلی چھوڑ دوسری آیت میں یہ بات ہے، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ انسانوں اور جنوں میں سے شیطان جو ملمح شدہ باتیں کرتے ہیں. یہ ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے، اخباروں میں کیا ہو رہا ہے، اصل حقیقت تو ہے ہی نہیں ہے. جو بھی کرتا ہے اس بات کے اوپر ملمح چڑھا ہوا ہے، شوگر کوٹڈ ہوتا ہے سارا. تو انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان، دونوں سے پناہ مانگے آپ. اور وہ جو شیاطین الانس ہیں ان کا تو بتا ہی دیا کہ ان کی صفت کیا ہے تاکہ پہچان لیں ان کو. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور کہا کہ یا رب میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس بات سے کہ وہ حاضر ہوں، یحضرون حاضر ہوں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اب یہاں پہ احدهم کہا یعنی ان میں سے ایک، ظاہر ہے شیطان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ شیاطین الانس کی بات ہو رہی ہے، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کی بات ہے. کہا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے تو اس کو وہ دوسرے مناظر جب نظر آتے ہیں آگے کے، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے لیے تو وہ سب کچھ جو ہے نا واضح ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آگے. تو پھر اس وقت وہ کہتا ہے کاش مجھے واپس ارجعون، یعنی میں رجوع کر سکوں، واپس دنیا میں جا سکوں. قال رب ارجعون، یا رب مجھے واپس کر دنیا میں. کیا کرنے کے لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اچھا کام کر سکوں اس چیز میں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. یہ ترک تو وہی ہے جو ترکہ ہے، جس کو پیچھے تقسیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، ادھر جگہ جگہ کھڑے ہیں، وکیل کر رہے ہیں، اور جناب 20 سال فیصلہ ہی نہیں ہوتا اس طرقے کا. یہ وہ ترکہ ہے، ترک تو کہتے وہ میں چھوڑ کے آیا، اس میں کوئی اچھا کام میں کر لیتا. وہاں پہ اس نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا نہیں کہا. جو چھوڑ کے آیا ہے مال، اس کو خرچ میں نے کیوں نہیں کیا، یہ اس کو وہاں پہ افسوس ہے. اور کہاں پہ یہ افسوس موت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے، مرنے کے ساتھ شروع ہو گیا ہے یہ افسوس. اور آپ دیکھیں کہ یعنی یہ جو وقف ہیں بیچ میں، یہ جو آیات کے نشان ہیں اور جو رموز ہیں، اوقاف ہیں، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جید قسم کے علماء نے لگایا. قرآن پاک تو تقریر کی صورت میں اترا ہے، یہ کوئی تحریر کی شکل میں تو نہیں تھا. تو اس تقریر کو تحریر میں لایا گیا اور پھر علماء نے اس کے اوپر کام کیا. تو مفہوم کے لحاظ سے انہوں نے یہ رموز و اوقاف بنایا. اب وقف جو ہے وہ کلّا کے بعد رکھا. کلّا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی جو ہی اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں واپس جاؤں تو کچھ اچھا کام کر سکوں تو کہا کلّا. اس میں کوئی وقف نہیں ہے، کلّا کے بعد وقف ہے. اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ قرآن پاک میں یہ جو کلّا ہے یہ تیسری دفعہ آیا ہے. 2 دفعہ سورہ مریم میں، ایک آیت میں، پھر اس کے ساتھ جو دوسری آیت میں، اور یہ تیسری دفعہ آیا ہے.
اور کل 33 دفعہ ہے، اور جو وقف ہے وہ ان 3 کے اوپر ہے، یہاں پہ بھی ہے اور سورۃ مریم میں دونوں کے اوپر ہے۔ یہ ہے کلّا، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو زبان کی چونچ سے کسی نے کہہ دی یا کسی کے دل میں خیال ہے۔ قالا جو ہے کہا، یہ کبھی کبھی خیال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زبان سے بات کہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا یہ تو ایک زبان سے کہی ہوئی بات ہے کہ مجھے واپس کرو، یعنی یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی آئے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اصل حقیقت بتا دی کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کہ برزخ پردے کو کہتے ہیں، اور اسی لفظ سے ہم اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، کہ وہ عالم جس میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی کب واپسی ہو، کب دوبارہ اٹھنا ہوگا یہ ابھی پتہ نہیں ہے، ایک پردہ ہے۔ تو وہ الی یوم یبعثون تک، یعنی جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک اس کے سامنے ایک پردہ ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام